آج کل مصروف دور آ گیا، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر ہم کئی دفعہ سارا دن چلتے ہیں تو واک کا اپنا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فٹیک کرنا، کام کرنا، ایک ہوتا ہے واک کرنا، دونوں کا الگ الگ درجہ ہے۔ چلنا پھرنا ختم ہو گیا، بازار نہیں جاتے ہم لوگ، جاتے بھی ہیں تو گاڑی پہ جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں۔ اگر واک نہیں کرتے تو کم سے کم پیدل تو چلنا چاہیے نا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی روزمرہ کی پریکٹس کا ایک خاص حصہ ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی جنرل نکتہ بتائیں کہ صحت ٹھیک رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے پہلا جو علاج پیدا کیا انسان کے لیے وہ ہے روحانی علاج۔ جیسے ہم دم وغیرہ کرواتے ہیں، کوئی تعویذ لے لیتے ہیں، یا قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ کے اس کو پڑھتے ہیں، یا وہ کسی پانی کے اوپر دم کر کے ڈالتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک شفا کا درجہ ہے۔ کوئی بھی ہم صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کوئی بھی روحانی عمل کرتے ہیں تو اس سے یقینی طور پہ صحت پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو علاج ہے اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ بیسیکلی روحانی علاج ہے۔ ہم یہ جو ورد وظائف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی علاج جو ہے وہ سب سے پہلا علاج ہے۔ اس کے اوپر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشکل کیس ہوتے ہیں تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے جواب دے دیے تو کہتے ہیں جی دعا کریں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی صدقہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو علاج ہے وہ ایک روحانی علاج ہے۔ دوسرے نمبر پہ پرہیز ہے۔ پرہیز میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کی صحت خراب ہے تو غیر ضروری بازار کی چیزیں نہ کھائیں، جیسے کولڈ ڈرنکس نہ پئیں، رات کو چاول نہ کھائیں، رات کو گوشت نہ کھائیں، دن کو کھائیں۔ اگر آپ کے گردے خراب ہیں تو دالیں اور گوشت بند کر دیں۔ بلڈ پریشر ہے تو نمک کم کر دیں، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، کولیسٹرول ہے تو وہ پرہیز کریں، شوگر ہے تو میٹھا نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، تو پرہیز کا اپنا ایک درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اس کا پرہیز بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے تو آپ گوشت نہ کھائیں، رات کو نہ کھائیں، دن کو کھا سکتے ہیں۔ تو پرہیز کا بھی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی صحت خراب ہے تو پرہیز کا 100% فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگلا علاج ہوتا ہے واک کرنا۔ واک کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل مصروف دور آ گیا، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر ہم کئی دفعہ سارا دن چلتے ہیں تو واک کا اپنا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فٹیک کرنا، کام کرنا، ایک ہوتا ہے واک کرنا، دونوں کا الگ الگ درجہ ہے۔ کئی لوگ تو چلتے ہی نہیں ہیں، جی میں چل نہیں سکتا، دیر ہو چکی ہے، گاڑی پہ جائیں گے، بائک پہ جائیں گے۔ گھر والے کہتے ہیں جی گاڑی نکالیں بیٹا، موٹر سائیکل نکالو، رکشہ لے کے آؤ، کریم بک کراؤ، ٹیکسی لے کے آؤ۔ یعنی گھر میں کیا ہے کہ آج کل تو بچیاں اسکوٹیاں لے کے پھر رہی ہیں، یعنی بڑی سہولتیں آ گئی ہیں۔ یعنی گھر کے اندر ہی گاڑی مل جاتی ہے، چلنا پھرنا ختم ہو گیا ہے۔ بازار نہیں جاتے ہم لوگ، جاتے بھی ہیں تو گاڑی پہ جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں۔ تو چلنا پھرنا ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ واک نہیں کریں گے تو آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی صحت کو 100/100 نمبر لگتے ہیں۔ ہمیں کم سے کم 1 گھنٹے کے لگ بھگ روزانہ واک کرنی چاہیے یا پیدل چلنا چاہیے۔ اگر واک نہیں کرتے تو کم سے کم پیدل تو چلنا چاہیے نا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جی علاج۔ علاج میں آپ کوئی بھی وے آف ٹریٹمنٹ سلیکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کا علاج مفید ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اگنور نہیں کرنے چاہیے کہ جی فلاں شعبہ زیادہ اچھا ہے تو فلاں شعبہ اچھا نہیں ہے۔ ہر سسٹم کے فائدے ہیں، سب اللہ نے صحت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہر چیز کو، کسی بھی چیز کو یعنی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ شفا مختلف چیزوں میں موجود ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موقف یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ
آپ ہومیوپیتھی کو بھی اگنور نہ کریں، آپ اس کو سمجھیں، اس کو ذرا غور فکر کریں، اس کا لٹریچر پڑھیں، اس کے بارے میں کم سے کم سمجھیں تو صحیح نا کہ ہومیوپیتھی کا رول کیا ہے۔ اگر آپ کسی اور سسٹم سے ٹھیک ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ٹھیک تو ہومیوپیتھی کو بھی اپنائیں۔ ہومیوپیتھی کا اپنا ایک لیول ہے۔ اسی طرح کر کے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صحت کو ٹھیک رکھنا ہے تو اگر آپ کی عمر 40-50 سال کے لگ بھگ ہے تو آپ کم سے کم زیادہ نہیں تو سال میں تو ایک دفعہ ٹیسٹ لازمی کرائیں، بلڈ سی پی کرائیں، الٹرا ساؤنڈ کرائیں، ایل ایف ٹی کرائیں، آر ایف ٹی کرائیں، ٹھیک ہے، لیپڈ پروفائل کرائیں، یعنی پتہ تو چلے کہ آپ کے نارمل باڈی کے فنکشن کیا ہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہی ڈاکٹروں نے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، یعنی چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ جیسے ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، بھائی گاڑی کو چیک کریں، پٹرول کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، پانی ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئل وغیرہ چیک کریں، ویسے ہوا وغیرہ چیک کریں۔ تو انسان کی جو صحت ہے اس کو اگر بہتر رکھنا ہے تو ٹیسٹ بھی لازمی ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ تو کوئی بھی بندہ کرا سکتا ہے، ویسے کرا سکتا ہے جی جگر کے ٹیسٹ کروا لوں، گردوں کے کرا لوں، دل کے ٹیسٹ کروا لوں، ای سی جی کرا لوں، ایچ پائلوری کرا لوں، بی پی چیک کرا لوں، شوگر چیک کرا لوں، یعنی جنرل قسم کے ٹیسٹ ہمیں لازمی کرانے چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی۔ کیوں نہیں صحت ٹھیک ہوگی؟ جب ہم پہلے کہتے ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ نے اپنی صحت پہ توجہ ضرور کرنا ہے، خاص کر کے 40 سال سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لازمی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ان چیزوں میں جو 100 نمبر لگتے ہیں، یعنی 5 میں نے چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں، 100 نمبر لگتے ہیں واک کرنے کو، واک کے 100/100 نمبر ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب لا علاج کیسز ہوتے ہیں تو ہم روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو میری بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مریضوں کو شفا دے، ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔